بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلی اللہ علیہ محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ آج تھوڑی ہماری طبیعت بھی ناساز ہے، دعا کریں جو مومن بیمار ہے خدا ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ تمام کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مسلسل جو اہم ترین موضوع ہے وقت کی ضرورت کا موضوع ہے کہ ولایت نظری اور ولایت عملی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس نظریوں کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ انگریز نے نظریے دیے، نظریوں کو اپنایا۔ جب انگریز ان نظریوں کے ناکام ہوا اس نے پھر نئے نظریے دیے۔ مثال کے طور پہ کمیونزم کا نظریہ آیا اور بڑے دبدبے سے کمیونزم ملکوں پہ حاوی ہوا، اس کے انقلابات آئے۔ لیکن جب کمیونزم ناکام ہوا تو پھر ڈیموکریسی کا نظریہ آیا جس کو ابھی ہر ملک پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی عقل اگر مسلمان میں ہوتی، رسول کے جانے کے بعد امت مسلمہ میں خلافت کا نظریہ آیا کہ رسول کے جانے کے بعد ایک شورا بنے، شورا کسی کا انتخاب کرے جو امت مسلمہ کا امیر المومنین بنے گا، جس کی اطاعت پھر ہر مسلمان پر واجب ہوگی۔ لیکن یہ خلافت کا نظریہ بھی زیادہ دیر تک چل نہیں پایا۔ عملی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ آخری سلسلہ جس کو خود مسلمان کہتے ہیں خلافت الراشدہ، یعنی مولا علی کے بعد مودودی صاحب خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمان خلافت سے ڈائیورٹ ہوا ملوکیت میں، بادشاہت میں۔ تو عملی طور پر مسلمان میں خلافت بھی نہیں چلی گئی۔ اس کے بعد ملوکیت آئی، اور ملوکیت کا اگر کوئی ناجائز بیٹا تھا تو وہ یزید تھا، جس کی مذمت میں آج تک مسلمان شیعیان اہل بیت عزاداریاں منا رہے ہیں کہ وہ ملوکیت، یعنی ایک طرف خلافت کا رنگ تھا، دوسری طرف ملوکیت کا رنگ تھا کہ ملوکیت کے رنگ میں نبی کے نواسے کو قتل کیا جاتا ہے، نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی جاتی ہیں۔ کہ ملوکیت کا رنگ یہ تھا کہ ایک کے بعد ایک نبی کا نواسہ شہید ہوتا گیا، وہ چوتھے امام ہوں، وہ پانچویں امام ہوں، وہ آٹھویں امام ہوں، ایک ایک کو آنے کے بعد زہر دیا جاتا ہے، یا کسی نبی کے نواسے کو 14 سال قید زندان میں ڈالا جاتا ہے، یا امام حسن العسکری کو نام ہی عسکر ہے، یعنی ایک ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے کہ فوجی نہ وہ شیعوں سے مل سکتے تھے نہ شیعہ ان سے مل سکتے تھے۔ اس قدر سختی تھی، اگر کسی کو سوال کرنا ہوتا تھا تو تیل بیچنے کے بہانے سے محلے میں آتا تھا، تیل کی دیگوں میں سوال رکھتے تھے، امام کے گھر میں جاتی تھی، پھر اگلے دن اس بہانے سے کہ ہمیں خالی دیگیں اٹھانی ہیں، امام اس میں جواب لکھ لیتے تھے، شیعہ اسی طرح سوال و جواب کو رد و بدل کرتے تھے۔ لیکن وہ سلسلہ کہاں، یہ سلسلہ کہاں، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ مسلمان سوچے خلافت نہیں چلی، ملوکیت نہیں چلی، لیکن آج تک مسلمان ایک ہی نعرہ مارتے ہیں کہ ہمیں پھر کیا چاہیے، خلافت چاہیے۔ پھر اسی خلافت کا رنگ مسلمانوں نے افغانستان میں 90s میں دیکھ لیا، وہی ظلم، وہی بربریت، وہی ظلم کیا گیا کہ تقریباً افغانستان میں 2 لاکھ کے قریب اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارا گیا تھا۔ ایک رنگ شیعت نے پیش کیا ولایت کے نام سے،
ایک کڑی ہم نے پیش کی ولایت کے نام سے کہ آج ہے کوئی مسلمان جو نظریہ پیش کرے کہ اگر کسی ملک میں اگر ہم کوئی حکومت بنائیں یا خدا کی استطاعت دے تو اس ملک میں حکومت کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک بات ہے یہاں ڈیموکریسی کا نظام ہو، مثال کے طور پر اگر ڈیموکریسی کو ہم نہیں چلاتے تو اسلامی نظریہ بھی تو ہونا چاہیے نا، اصحاب رسول کا بھی تو نظریہ ہونا چاہیے نا کہ رسول کے بعد ہم کیسی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ کسی جوان نے کہا مولانا ڈیموکریسی کیا ہے؟ میں نے کہا ڈیموکریسی کا میں خلاصہ کر دوں کہ ایک شہر ہے، اس میں 100 رہتے ہیں، 70 چرسی ہوں، 30 ڈاکٹر ہوں، جیتے کا وہ جیسے چرسی ووٹ ہو، یہ ڈیموکریسی ہے۔ ذرا سوچئے ایک شہر میں 100 لوگ رہتے ہوں، اگر 70 چرسی ہوں، 30 ڈاکٹر ہوں تو جیتے گا کون؟ کیونکہ جس کا ووٹ زیادہ وہی جیت جاتا ہے۔ تو اگر نااہل زیادہ ہوں تو نااہل نااہلوں کو چنیں گے۔ تو معیار کیا بنا رہے ہو؟ ڈیموکریسی کا معیار یہی ہے کہ وہ اسی لیے ڈیموکریسی کے سسٹم میں ووٹ خریدا جاتا ہے، جعلی پبلسٹی کی جاتی ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کہتا ہے جتنا میڈیا ہے میرے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ کہ میڈیا کو پیسہ ملتا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ ٹرمپ کی اگر کسی سے دشمنی جو اپنی میڈیا سے کہ یہ لوگوں کے دماغوں کو کیا کرتا ہے؟ برین واش کرتا ہے۔ تو آج کے زمانے کا جب میڈیا اتنا مضبوط ہو سکتا ہے تو تصور کرو جو میڈیا علی کے خلاف تھا۔ تو مسلمان سوچیں کہ جو فکر تو لے رہا ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ قرآن سے وہ گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تجھے ایک نظام دینے آیا ہے، اہل بیت تجھے نظام دینے آیا ہے۔ آج ایشو یہی ہے کہ میں نے گھر بھی بنا لیا، میں نے امام بارگاہ بھی بنا دی، میں نے مجلس بھی کر لی، میں نے مولوی بھی بنا لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تو مجلس سن کے گھر جاتا ہے تو تیرے گھر میں نظام علی کا ہوتا ہے یا شیطان کا ہوتا ہے؟ تیرا بچہ جس سسٹم میں پڑھتا ہے وہ کون سا سسٹم ہوتا ہے؟ آج آپ سب کے بچے اگر بہترین اسکول میں پڑھانا ہے تو مولانا یا سٹی میں بھیجنا ہے یا بکن میں بھیجنا ہے یا کوئی فلاں اسکول میں بھیجنا ہے تو کلچرل کلاسز کے نام سے بچوں کو ڈانس کروایا جا رہا ہے، کلچرل کلاس کے نام سے۔ اب یہی بچی جو اسکول میں میوزک اور ڈانس کی آئی اور شام کو حسین کی مجلس میں بھی آنا ہوتا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے سیکولرزم کا، یہ آخری نظام جس کو بھی حاوی کیا جا رہا ہے، اور تقریباً 2002 سے لے کر ابھی تک پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو کہا نہیں جاتا، لیکن عملی طور پر اس کا میڈیا دیکھا جائے تو یہاں پہ سیکولرزم کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ سیکولرزم کا تصور کیا ہے؟ اگر سیکولرزم کو دیکھنا ہے تو دبئی چلے جائیے، اگر سیکولرزم کو دیکھنا ہے تو یہ جو عرب کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، وہاں کا وزٹ کر لیجئے۔ کیا مطلب؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مندر بھی اپنی جگہ، مسجد بھی اپنی جگہ، امام بارگاہ بھی اپنی جگہ، شراب خانہ بھی اپنی جگہ، یعنی جسے نماز پڑھنی ہے پوجا مسجد میں، جسے مندر جانا ہے پوجا مندر میں، جسے شراب پینی ہے پوجا شراب خانے میں، یعنی نماز بھی اپنی جگہ، شراب بھی اپنی جگہ، میوزک بھی اپنی جگہ۔ اور خلاصہ کرو سیکولرزم کا تو خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ جو ٹی وی باکس ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے یہ سب سے بڑا سیکولرزم کا نمائندہ ہے کہ مومن کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، جب چاہے کربلا دیکھے، جب چاہے شیطان دیکھے۔ یہ سیکولرزم کا خلاصہ ہے۔ ایک ایسا میڈیا کہ میوزک کے نام سے بھی چینل بنایا جاتا ہے، نیوز کے نام سے بھی چینل بنایا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام ایک ہی چینل ہے، ایک ہی چینل ہے، اس کا کھانے کا بھی چینل ہے، اس کا قرآن کا بھی چینل ہے، اس کا انٹرٹینمنٹ کا بھی چینل ہے، اس کا رات کو ڈانس کا بھی چینل ہے۔ یہ سیکولرزم کا تصور ہے، یہ وہی تصور ہے جس کا مقابلہ کرنے حسین ابن علی کربلا میں پہنچے تھے کہ یزید یا اللہ کو مانو یا شیطان کو مانو۔ اسی کا خون گھولتا ہے جس کے وجود میں غیرت اللہ ہو۔ حسین غیرت اللہ کا مظہر تھا۔
تو میں نے اس دن مجلس میں کہا اگر کوئی فرد شرابی بنے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اگر ممبر پہ آنے والا شرابی بن جائے تو اگر قوم کا کوئی فرد شرابی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن قوم کا حاکم اگر شرابی بنے، مولا کے جملے لوگ اتنے اپنے ماں باپ کو فالو نہیں کرتے جتنے اپنے حکماں کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کے دین پہ کم چلتے ہیں، حاکموں کے دینوں پہ زیادہ چلتے ہیں۔ اس لیے امام نے کہا ہاں بہت سارے شرابی، لیکن یزید اگر تو شرابی بنے گا امت مصطفیٰ شرابی بن جائے گی۔ اگر تو دین کو تحریف کرے گا تو پوری امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اصل جنگ یہی ہے کہ میں نے کہا کہ دشمن کو اس سے خطرہ نہیں کہ تیرا مذہب کیا ہے، جنگ مذہب نہیں ہے، جنگ نظام دین کی جنگ ہے۔ مذہب کا تو خطرہ ہے ہی نہیں، تو شیعہ وہ سنی وہ بریلوی وہ حنفی وہ دیوبند، اسی چکر میں مسلمانوں کو لگا دیا کہ یہ مذہب کی جنگ کھیلتے رہے اور اوپر سے وہ نظام کو بدلتے رہے کہ بندہ میرے مذہب کا لیکن رہتا کس نظام میں ہے؟ یہودیت کے نظام میں۔ اور یہی تو مسئلہ عالم اسلام میں جب رسول خدا نے دین نبی نے بھی یہی کہا تیرا مذہب جو ہے مذہب رکھ، یہودی ہے یہودی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے نظام اسلامی میں رہ کے تجھے جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ رسول خدا نے بھی کوئی پابندی نہیں کی یہودیوں پہ، تو مسیح ہے مسیح رہے، تو یہودی ہے یہودی رہے، لیکن تجھے رہنا نظام اسلامی میں ہے۔ اگر تو نظام کی مخالفت کرے گا تو مصطفیٰ کی تیرے ساتھ جنگ ہے۔ یہاں ہمیں مذہبوں میں لگا دیا اور اوپر سے خود نظام کو بدلتے رہے کہ میں نے کہا پاکستان بنا کس کے لیے تھا؟ مسلمانوں کو۔ اتنے ملین لوگوں نے ہجرت کیوں کی؟ ایک بھائی بنگلہ دیش گیا کسی کا، ایک بھائی پاکستان آیا، پوری ہجرت کر کے اس ملک میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور نام کیا ہے؟ پاکستان۔ استان کہتے ہیں زمین کو، جگہ کو۔ کس کی جگہ؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ پاک کس معنی میں؟ اسلامی معنی میں، کہ مسلمان کا جسم پاک ہوتا ہے اور کافر کا جسم نجس ہوتا ہے۔ تو ملک بنا مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ اختلاف ریڑا کہ کیا قائد اعظم نے پاکستان مسلمانوں کے لیے بنایا تھا یا اسلامی نظام کے لیے؟ یہ جنگ بڑی میڈیا پہ بھی چلتی ہے، جو سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو کہتے ہیں نہیں قائد اعظم نے ملک بنایا تھا مسلمانوں کے لیے، اسلام نافذ کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ تو مسلمان تو انڈیا میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان تو لکھنؤ میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان تو علی پور میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان تو کشمیر میں بھی رہ رہے ہیں، تو ان کو کیا تکلیف ہے پھر انڈیا سے کیا آزادی چاہتے ہیں؟ ایشو یہی ہے کہ کشمیر کے مسلمان یہ چاہتے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر قوانین بھی اسلامی ہونے چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلامی قوانین کو فالو کیا جائے۔ اگر اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے تو میرا بچہ ایک ایسی سوسائٹی میں بڑا ہو جہاں پہ اس کے دور دور تک اسے شراب نظر نہ آئے، نہ کہ بوتلوں سے شراب نکلے تو بول دیا جائے شہد کی بوتلیں ہیں۔ جنگ نظام کی، جانے حلوائے نے نظام کے لیے دی، شہادتیں نظام کے لیے دی۔ کبھی مولا نے مذہبی جنگ میں مولا علی نہیں پڑے۔ آج ہمارا جوان پورا زور مناظرے پہ لگا لیتا ہے، پورا زور مذہب پہ لگا دیتا ہے، شیعہ اس کو ٹوک رہا ہے، وہ شیعہ کو ٹوک رہا ہے، ٹک ٹاک پہ اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے، اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے، لیکن اس مولوی میں اتنی غیرت نہیں کہ تیرے ملک میں اللہ کے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے۔ توہین صحابہ کا قانون، توہین اہل بیت کا قانون ہے، لیکن وہ قرآن کی کتاب جس نے اللہ نے خاتون کے حجاب کو واجب کیا، اور یعنی فحاشت کے خلاف پروردگار عالم نے قوانین بنائے، زنا کے خلاف قوانین بنائے، لیکن برملا آپ کے چینل سے بے حیائی ہوتی ہے، دھجیاں اڑائی جاتی ہیں دین کی، لیکن مفتی شیعہ کے خلاف بولے گا، بے حیائی کے خلاف نہیں بولے گا۔ لال مسجد والے کو مجلس سے اعتراض ہے، مجرے سے اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ بغض معاویہ میں بول رہے ہیں حب علی میں،
تو بندے کو سمجھ آتا نہیں چاہیے اگر اتنا تمہیں درد دین ہے تم نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان میں کیا کیا تم نے اسلامی اب دیکھیے دشمن کو نقشہ بنا کر ہر زبان کو سمجھنا چاہیے 1979 یا 78 میں انقلاب اسلامی آیا ایک تو بڑا الزام شیعوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ایرانی ایجنٹ ہے ایران تو پہلے بھی تھا ہم نے اس سے پہلے نہ ایران کی اتنی حمایت کی نہ ایرانیوں کی حمایت ایران کی حمایت تب تک ہے جب تک ایران میں مصطفیٰ کا نظام ہے اگر واقعا یہی نظام ہو افغانستان میں آتا ہے تو افغانستان کی بھی حمایت اگر یہی نظام لفظ شیعہ نہیں مصطفیٰ کا نظام جس میں قوت ہو جس میں محبت ہو جس میں بھائی چارہ ہو جس میں حیا ہو جس میں عفت ہو جس میں غیرت ہو اگر یہی نظام اگر کوئی اور بھی نافذ کرتا اگر پاکستان میں بھی بڑے بڑے علماء نے عمران خان کی حمایت کی نا صرف ایک جملے پر کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں صرف ایک جملے پر اب کتنی بنی یہ تو اللہ عالم لیکن ایک جملے پہ کیونکہ مسلمان کے دل میں رسول سے بھی محبت ہے لیکن گنے جنے لوگ جو آپ کی میڈیا میں ہیں سیکولر ٹائپ کے لوگ فیمنزم سوچ کے لوگ لبرل سوچ کے لوگ یہ گنے جنے پاکستان میں ہیں لیکن انہی گنے جنے لوگوں کے ہاتھ میں پورا میڈیا ہے لیکن اس ملک کے مسلمان جو عفت کو پسند کرتے ہیں جو پسند کرتے ہیں تو اگر یہ مغربی دنیا ہوتی نا وہاں پہ قوانین اگر آپ کسی کے جذبات کو مجروح کرتے ہو اگر آپ ایسا سسٹم بنا دو جس میں اکثریت کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو وہاں پہ قوانین بنے ہیں یہاں پہ برولہ بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے لیکن اب اس کا مقابلہ میں بتا رہا ہوں کہ 1979 میں جو انقلاب اسلامی آیا انہی دنوں میں افغانستان میں رشیا کے خلاف سوویت یونین کے خلاف مہم چل رہی تھی بنایا گیا مجاہدین کو ٹرین کیا گیا انہوں نے سوویت یونین کو شکست دیا لیکن اس کے فوراً بعد پھر طالبان بنا مدرسوں میں جو پڑھتے تھے ان کو طالب بولتے تھے انہی کو ٹرین کیا گیا اور ٹرین کرنے کے بعد پھر مجاہدین کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا پھر انہوں نے 90s میں 5 سے 6 سال کے عرصے کے لیے حکومت بنائی لیکن تصور کریں کہ وہ امریکہ جو اسلامی نظام کے خلاف تھا اس نے خود افغانستان میں طالبان کی حکومت کی بنائی سوچیے کیونکہ سب سے زیادہ جو عربوں کو ڈرایا گیا اسی سے ڈرایا گیا کیونکہ تمام عرب کنٹریز میں بادشاہ تھی کبھی ایران نے انقلاب اسلامی لایا ہے لیکن پاکستان کو بھی ڈرایا گیا ایجنسیز کو ڈرایا گیا کہ یہ انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے اب ہر ملک میں یہ انقلاب چلا جائے گا سب سے زیادہ عرب ڈرے کہ بھائی تمہارے یہاں بادشاہت ہے لہٰذا یہ جیسے ریگولیشن بڑھے گی جیسے مصر میں ریگولیشن آئی مختلف کنٹریز میں ریگولیشن آئے گی ہر مسلمان کہے گا مجھے بھی اسلامی نظام چاہیے کیونکہ واحد نظام بنا تھا جو ان کے نظام ان کے مقابلے میں تھا جہاں حکومتیں بنتی تھی ڈیموکریسی کا نظام آتا تھا لبرلزم آتا تھا کمیونزم آتا تھا سیکولرزم آتا تھا ایک نیا نظام بنا ایک نیا نظریہ بنا کہ ہم ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس میں قوانین اسلام کی نافذ ہوں گے جس میں چور کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا جس میں زانی کو کوڑے مارے جائیں گے جس میں شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے جس میں کرپشن کرنے والے کی سزا جو اسلام میں ہے مقصد و فی اگر کوئی عرض ہے تو اس کو پھانسی دی جائے گی بہو اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے گا تاکہ معاشرے سے جرم کو ختم کر دیا جائے اب یہ خوف تھا عرب کنٹریز میں کہیں ہمارے اوپر بھی یہ نظام نافذ نہ ہو جائے تو اب دنیا کے مسلمانوں کے ذہنوں میں حکومت اسلامی کی نفرت کو ڈالنے کے لیے ایک اور رول ماڈل بنایا طالبان 4-5 سالوں میں اب انہوں نے ظلم کیا نہیں کیا طالبان تو کہتے ہیں ہم نے کیا کچھ اور پرسنل گروپس تھے جنہوں نے مثلا اٹیکس کیے لوگوں کو مارا ہزاروں کو مارا اللہ گروپس کون سے لیکن یہ سارے الزامات کن پہ لگے طالبان کے گلے گئے اب پاکستان میں بھی طالبان کی حکومت کو دیکھنے کے بعد اس کے بعد داعش کو بنا کر پوری حکومت اسلامی امارت اسلامی کے نام سے علم بردار ہوئے کہ ہم حکومت اسلامی عراق و شام میں بنائیں گے اور آپ تصور کریں ایک بندہ ایک بندے کو مار رہا ہے فل HD 4K کوالٹی میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے ایک تو ریکارڈنگ ایسے نا موبائل سے لیکن اردو کے اس پائلٹ کو پکڑ کے ایک پنجرے میں ڈال کے زندہ اس کو جلایا گیا اور 6 اینگل سے کیمرے لگے ہوئے
بالکل ریکارڈنگ ایسے ہو رہی تھی جیسے کوئی ہالی ووڈ کا بندہ ریکارڈ کر رہا ہے، جیسے کوئی بہت بڑی انٹرنیشنل فلم بن رہی ہے اور بار ان ویڈیوز کو یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے۔ کون سا پاگل آدمی ہے جو اپنی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالے؟ میں اگر کوئی گندا کام کروں تو میں تو چاہوں گا لوگ مجھ سے محبت کریں نا، مسلمان مجھ سے محبت کریں تاکہ میرے نظام کے پیچھے لگے، میں کیوں خود کو بدنام کروں گا؟ تو انہوں نے ویڈیوز بنائی تاکہ مسلمانوں کو دکھائیں، عالم اسلام کو دکھائیں۔ اب واللہ تصور کیجیے یہ ساری طالبان کی ایکٹیویٹی، داعش کی ایکٹیویٹی 90s کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد IS کی ایکٹیویٹی دیکھنے کے بعد جب کسی بھی مسلمان سے پوچھا جاتا تھا نا تجھے اسلامی حکومت چاہیے، کہتا تھا نہیں، اسلامی حکومت از ایکول ٹو طالبان۔ یہ تصور بن گیا، اسلامی حکومت از ایکول ٹو داعش، اسلامی حکومت از ایکول ٹو بم دھماکہ، اسلامی حکومت از ایکول ٹو گلوں کو کاٹنا، اسلامی حکومت از ایکول ٹو کہ بچے اسکول میں ہیں اور بچوں کو مارنا۔ تو ہر مسلمان نے کہا مجھے اسلامی حکومت میں چاہیے، آپشن کون سا بن جاتا؟ داعش کے بعد 90s میں طالبان کے بعد کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نظام اسلامی چاہیے۔ لیبیا میں ریگولیشن آئی کہ ہمیں نظام اسلامی نہیں چاہیے، تونس میں ریگولیشن آئی کہ ہمیں نظام اسلامی نہیں چاہیے، ایجپٹ میں ریگولیشن آئی کہ ہمیں نظام اسلامی نہیں چاہیے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلامی نظام ڈالا تھا اس کا نام تھا قتل کرنا، غارت کرنا اور بچوں کو مارنا۔ حالانکہ اسلامی نظام رحم کا نام ہے، اسلامی نظام مصطفیٰ کے اخلاق کا نام ہے، رسول کے کردار کا نام ہے۔ تو اسی طرح آپ کے ذہنوں کو کہا ہے اور لوگوں کو اسلام سے دور کر کے نظام دجال کی کہا جاتا ہے۔ اور غور سے سنو، دجال کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں فرمایا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا؟ اور کسی سادہ سمجھنے کا مولانا دجال اسرائیل سے پیدا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا تھا؟ نیوز میں آیا کہ بچہ پیدا اس کی ایک آنکھ ہے۔ میں نے کہا وہ ایک نارمل بچہ ہے، دجال ایک نارمل کا نام نہیں ہے، دجال جسم کا نام نہیں ہے، دجال سسٹم کا نام ہے۔ جنگ افراد سے کبھی تھی نہیں، جنگ سسٹم سے تھی۔ سسٹم کو کوئی بھی چلا، مولانا کیا فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر سے چل سکتی ہیں پر ظلم سے نہیں چل سکتی، کیونکہ جنگ سسٹم کی ہے۔ لوگوں کے پیٹ میں بھوک ہے، مولانا فرماتے ہیں اگر بھوک ہوگی تو جس معاشرے میں بھوک ہے وہاں چوری ہوگی، وہاں فحشہ ہوگا۔ بھوک ہے تو یہ سارے گناہ، وہاں پہ کرائم ہوگا اگر بھوک ہے۔ اب جب بھوک کو ختم کرو گے تو آٹومیٹکلی کرائم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کیوں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں زیادہ سے زیادہ کرائم ہے؟ کیونکہ یہاں زیادہ سے زیادہ بھوک رکھی جاتی ہے۔ یہ بھوکے رہیں گے تو کرائم کریں گے، اگر ان کے پیٹ بھرے رہیں گے تو یہ کرائم کیسے کریں گے؟ تو دجال کے معصوم کے کلام میں غور و فکر کیا کرو۔ اکثر جوان کہتا مولانا یعنی تا قیامت تم انتظار میں رہو گے کوئی بچہ پیدا ہو جائے جس سے یہ کام ہوگا، وہ بھی پیدا ہوگا ہی پیدا ہوگا، نارمل ہوگا۔ تو کیا مطلب؟ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، سمجھو سسٹم کی بات ہے، نظام جلایت کو سمجھو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ پر دجال کی ایک آنکھ ہوگی، مطلب وہ اپنی زندگی کے جتنے بھی فیصلے کرے گا اس کی بنیاد ایک آنکھ ہوگی۔ اب میں دونوں آنکھوں کو ڈیفائن کروں گا۔ علی والا دو آنکھوں والا، رسول والا دو آنکھوں والا، مسلمان جو سچا نبی والا وہ دو آنکھوں والا، لیکن دجال ایک آنکھ والا۔ یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ اکنومک کی آنکھ ہے۔ کس کی آنکھ ہے؟ اقتصاد کی آنکھ ہے۔ جتنا بھی نظام ظلم ہے، نظام طاغوت ہے، امریکہ کی حکومتیں ہوں، جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ کی حکومتیں ہیں، ان کے سارے نظام ایک چیز اور ایک پلر پہ چلتے ہیں، دو پلر میں چلتے ہیں۔ جتنے بھی قوانین بناتے ہیں اس کی بنیاد ایک ہوتی ہے۔ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتا ہے اکنومک پیسہ۔ چھوٹی سی مثال ہے، یہی پاکستانی جب پاکستان میں رہتا ہے تو جتنے بھی روڈ پہ ٹریفک سگنل آتے ہیں سب کو سوچتے ہیں روڈ پہ سگنل یہاں پہ کیوں رکیں؟ پاکستان میں تو کوئی رکتا نہیں۔ میں نے کہا وہاں رکتے ہو نہیں، مگر پاکستان جاتے تو ہم بھی نہیں رکتے۔ تو میں نے کہا یہاں کیوں رک رہے ہو؟ سوچیے نا، ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ کس چیز سے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ قوانین کس بنیاد پر بناتے ہیں، یہ ان کا سسٹم ہے۔ اب سمجھو سسٹم امام زمانہ، امام زمانہ کا سسٹم دو آنکھوں والا، دجال کا سسٹم ایک آنکھ والا۔ اگر مسلمان دجال کو سمجھ جاتا اس کی
جاتی اور اگر نظام مصطفیٰ کو سمجھ جاتا پاکستان میں آج ہر مسلمان ہر مسلم کنٹری میں ہر مسلمان خوشحال زندگی گزارتا اور انگریز ہمارے ایمان کو کاپی کرتے ہم انگریزوں کو کاپی نہیں کرتے ہم نے تمام توحید پروردگار عالم کو لفظوں میں محدود کر دیا ہمارا دین مولانا اگر سگنل تو اسے کون روک رہا ہے اکنامک روک رہی ہے یہ وہاں گیا کہ پیسہ کمانا صبح سے شام تک جو کما گیا وہ سگنل توڑ کے ضائع تو نہیں کریں گے تو ان کی حکومتوں کا جتنا نظام ہے وہ کس پہ چلتا ہے اکنامک پہ پیسے پہ چلتا ہے جتنے بھی انگریزوں کے ویڈیو کھولیں گے اس میں ہاؤ ٹو بیکم بلینر ہاؤ ٹو بیکم ٹریلینر میں بلینر کیسے بنوں میں ٹریلینر کیسے بنوں دوستوں کی بنیاد پیسوں پر تعلقات کی بنیاد پیسوں پر یعنی اسلحہ بناتا ہے امریکہ اور سارا اسلحہ مسلمانوں کو بیچتا ہے $5 ٹریلین کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچا یعنی وہ جو دنیا میں سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا علم بردار ہے اور سب سے زیادہ ہیومن کو مارنے کے لیے اسلحہ بھی خود بناتا ہے تو بیس کیا اکنامک ہے یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں مفادات کی بنیاد پر یہ جو لفظ مفادات ہے یہ دجالی آن کا تصور ہے کہ تم اگر کسی سے تعلق بناؤ تو مفاد کی بنیاد پر لیکن حسین کہتے ہیں مفاد کی بنیاد پر نہیں مظلوم کوئی بھی ہو اس کو ساتھ دو میرا کیا جائے لبنانی شیعوں سے میرا کیا جائے فلسطین کے اہل سنت سے کہ میں ان کی مدد کروں میرا مفاد ہے کہا تھا نا آپ کی قومی اسمبلی میں کسی نے کہ اسرائیل سے تعلق بنانا ہمارے مفاد میں ہے لیکن اسلام کہتا ہے مفاد کی بنیاد پر نہیں دوسری آنکھ کے جس کا اشارہ کرنے لگا دجال کے جو تعلقات ہیں وہ مفاد کی بنیاد ایک آنکھ وہ آنکھ ہے پیسے کی آنکھ کہ ٹرمپ اللہ اعلان کہتا ہے اپنے لوگوں کو کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ تم نے کنگ سلمان سے تعلق کیوں بنایا میں کیوں نہ بنایا وہ مجھے پیسے دیتے $5 ٹریلین کا میں نے اس کو سلا بیچا میں نے اتنی اس سے ڈیلز کی اور مجھے کہا جاتا ہے اس نے خاشق کو جو مارا تھا ترکی میں مجھے کہا جاتا ہے اس نے فلاں کو مار دیا فلاں کو مار دیا کہتا میرا کیا ہے مار رہا ہے تو مارتا ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مار دیا لیکن میرا تو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ کس بنیاد پہ تعلق بن رہا ہے مفاد کی بنیاد پہ تعلق پیسے کا مفاد جنت کا نہیں مفاد اکنامک ہے دجال کی جو ایک آنکھ ہے اس کی بنیاد اب علی کا شیعہ رسول کا ماننے والا یہ سوچے کہ میں نے جو تعلقات بنائے ہیں وہ دجال والے ہیں یا علی والے ہیں تیرے تعلقات کی بنیاد کس پر ہے آج کا مولوی سوچے آج کا مومن سوچے آج کا ذاکر سوچے آج کا مومن سوچے کہ میں کس سسٹم میں زندگی گزار رہا ہوں کیا میں حسینی سسٹم میں کیا یہ تو نہیں میں یزید کے سسٹم میں رہ کر حسین کر رہا ہوں یہ وہ سسٹم ہے یہ وہ آنکھ ہے جسے امام زمانہ آ کر نکالیں گے تمام کر دیں یعنی امریکہ کہتا ہے میں بچ جاؤں لیکن اگر پاکستان کے 70,000 شہری مرتے ہیں تو مر جائیں میں بچ جاؤں جب وقت کا حاکم یہ سوچے نا کہ میرا تخت بچ جائے قوم تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے میری حکومت بچ جائے ضیاء الحق نے صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے صرف اپنی حکومت کو بچانے امریکہ کا ساتھ دیا کیونکہ نئی ماشاء اللہ لگی تھی وہ تو دنیا سے چلے گئے تھے نئی حکومت تھی دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر لی تھی کون ماشاء اللہ کو ایکسیپٹ کرتا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ایکسیپٹ کرو میں آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں تو یہ تعلقات کس بنیاد پہ بنے مفادات کی بنیاد پر لیکن مسلمان مفادات کی بنیاد پہ تعلق نہیں بناتا حسین کو یزید اتنا دیتا جتنا حسین مانگتے لیکن حسین نے کہا میں اپنے مفاد کے پیچھے نہیں ہوں میں رب کو راضی کرنے کے پیچھے یہ ہے اکنامک یعنی دوسروں کی بستیاں چلتی ہیں تو چل جائیں پر میرا گھر بچ جائے یہ وہ آنکھ ہے جو دجالی آنکھ ہے جس کی بنیاد اکنامک ہے اب یہ سوچو بیٹے کا رشتہ کرتے ہو تو کس آنکھ سے دیکھتے ہو بیٹے کا رشتہ کرتے ہو کس آنکھ سے دیکھتے ہو اے مومن جب نوکری کرنے جاتے ہو تو کون سی آنکھ ہوتی ہو ایک مومن نے کہا کہ مولانا ٹریزری کی نوکری مل رہی ہے آپ کو زیادہ بتاؤ گا کروں کہ نہیں میں نے کہا کیا مسئلہ کرو کہ مولانا ایک ایشو ہے تنخواہ بہت کم ہے کمائی بہت زیادہ ہے
میں نے کہا یہ بات میری سمجھ نہیں آتی، تنخواہ کم کمائی کیسے جاتا ہے؟ کہ مولانا دوسرے خانچے بہت ہے کہ 2 سال میں بندہ کروڑ پتی بن جائے۔ تو میں نے کہا فیصلہ تو کر، تجھے حسین کی آنکھ سے دیکھنا ہے یا یزید کی آنکھ سے دیکھنا ہے؟ یہ خانچے تو زمانے میں بھی تھے نا، پر حبیب وہ خانچوں میں نہیں پڑا اور ان چکروں میں نہیں پڑا۔ دنیا 60 سال کی ہے لیکن بقا چاہیے تو حسین کے راستے پر چلو، بقا چاہیے۔ عرب نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کہے تو ایک نبی نے آخر میں فرمایا ایک ہاتھ میں سورج دو، دوسرے ہاتھ میں چاند دو، میں پھر بھی وہی کروں گا جو میرے رب نے کہا ہے۔ اصولوں کا پکا، ارادوں کا مضبوط، یہ کون ہوتا ہے جس کے پاس 2 آنکھیں ایک آنکھ نہیں؟ اچھا کوئی مومن کہے گا مولانا اس کا مطلب کہ اکنومی کام کو پھوڑ دیں تو پھر کمائیں کیسے؟ میں نے کہا نہیں، ایک آنکھ والا نہیں ہوتا، 2 آنکھ۔ اکنومک والی مال بناؤ، آنسو منع نہیں کرتے پر حلال حلال سے کماؤ، تجھے منع نہیں کرتے حلال پہ رہو، اچھے گھر خریدو، اچھے گاڑیاں خریدو، اچھا لباس پہنو، منع نہیں کرتے، لیکن صرف اپنے لیے نہیں، خود بھی پہنو، کسی علی والے کو بھی پہننا ہوگا۔ میں نے جملہ شاید پہلی مجلس میں کہا تھا، امام حسین سے پوچھا، بولا انسان اور حیوان کا فرق بتاؤ، انسان اور حیوان کا۔ کہا جسے کھانا کھا کر مزہ آئے یہ ابھی تک حیوانیت کے درجے پر ہے، اور جسے کھلا کر مزہ آئے یہ انسانیت کے درجے پر ہے۔ حسینیت یزیدیت میلے پہ دشمن پھیلانا، خاندان جناب ابو طالب پر بلند تر سلام۔ جتنا مسلمان ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا، جتنا ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا، نظام مصطفیٰ سے جدا ہوتا جائے گا۔ یہ گرینڈ پلان ہے جس کو شیعہ اور سنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہوگا؟ میں مجلس میں 2 دن لے لے سنت پہ قسم کیا ہوگا؟ آپ دعویٰ کر دیں گے، ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گا، لیکن نظام کو فالو تو نہیں کر سکتے نا۔ تاریخ کے قصے، ہسٹری کے قصے اپنی جگہ پر، لیکن تم اگر حسین کا دل خوش کرنا چاہتے وہ تبھی ہوگا جب اس ملک میں، اس شہر میں کوئی شرابی نہ رہے گا، تبھی ہوگا جب ہر مسلمان نمازی بنے، جب ہر مسلم خاتون کے سر پر وہ چادر ہو جس کے لیے زینب روتی رہی ہے۔ یہ خوشی ہے نا مذہب کی۔ جب میرا اسکول بچہ اسکول میں پڑھ کے آئے تو ڈانس سیکھ کے نہ آئے، میوزک سیکھ کے نہ آئے، وہ بچہ نبی کا نام سیکھ کر آئے، کچھ اسلامی کلچر پڑھ کے آئے، کچھ مسلم کلچر کو فالو کر کے آئے۔ تو ایک آنکھ سمجھ لو، دجالی آنکھ کا خلاصہ کر رہا ہوں، اس پہ کئی مجالس درکار ہیں، میں اشارے دیتے رہوں گا آہستہ آہستہ، کیونکہ نظام ولایت کو سمجھنا ہے، اور نظام ولایت کو جب تک سمجھو گے نہیں تب تک اس کو فالو کر نہیں پاؤ گے۔ تو دجال کی ایک آنکھ اکنومیکل آنکھ ہے، یعنی اس کے سارے فیصلوں کی بنیاد مال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ تعلق، وہ دوستیاں، وہ اپنے ملک کا نظام، لوگوں کو مال کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ٹیکس پے کیا، تو قانون ہے انگلینڈ میں بھی، اگر آپ کو بتائے کہ آپ کے نیبر میں کسی بندے نے گھر میں 6 کروڑ رکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے اس کی اطلاع دیں، بھئی اس نے منی لانڈرنگ کا پیسہ رکھا ہوا ہے اور حکومت کو ٹیکس نہیں دیا، تو اس جتنا مال پکڑواؤ گے اس کا مثلاً 6% آپ کو ملے گا۔ تو قانون کس بنیاد پہ؟ پیسے کی بنیاد پہ۔ لیکن یہ قانون زیادہ دیر پانی مارتا ہے، وجہ کیا ہے؟ حکومت کہیں گے 6%، اور جسے پتا چلا کہ آپ مال بتانے والے وہ کہے گا 12% دے، تو بندہ مڑ جائے گا نا۔ تو اگر ہمارے مولوی بھی ایسے بن جائیں، ہمارے ذاکر بھی ایسے بن جائیں، دیکھیے نظام ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ ایک مومن نے کہا ہے مولانا 30,000 دوں گا، دوسرے نے کہا 50,000۔ تو اگر نگاہ اکنومیکل ہے، اگر سوچ دجالی ہے تو بندہ وہیں جائے گا جہاں اس کو مال لے کر جائے گا۔ یہ سوچ ہر جگہ پر ہے، یہ سوچ پائیدار نہیں، کیونکہ ارادوں کو کمزور کرتی ہے، بندوں کے وجود کو کیا بنا دیتی ہے؟ سست بنا دیتی ہے۔ اب آئیے نظام علی کو سیکھیے۔
نظام مصطفیٰ کو سمجھے. امام زمانہ جو حکومت نافذ کریں گے یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حکومت اسلامی اگر کوئی نافذ کرے گا وہ زہرا کا لال ہے اور حضرت عیسیٰ کا پورے عالم اسلام میں حکومت اسلامی کا نظام نافذ کریں گے. تو سوال یہ ہے وہ کون سا نظام ہے؟ ڈیموکریسی کا نظام ہے, لبرلزم کا نظام ہے, سیکولرزم کا نظام ہے یا اسلامی نظام ہے؟ تو اگر اسلامی ہے تو تو سوچ تو صحیح وہ کون سا نظام, اس کے پلرز کیا ہیں اور تو کوشش کر ان پلرز کو نافذ کرنے کے لیے. تو فرمایا امام جب آئیں گے دو آنکھیں ہوں گی, ایک آنکھ ہوگی اکنومیکلی, دوسری آنکھ ہوگی قیامت والی معاش. فارسی میں کہیں تو ایک آنکھ معاش والی, دوسری آنکھ معاد والی. اہل بیت کہتے ہیں معاش بھی بناؤ لیکن معاش بناؤ اپنے معاد کو دیکھ کر. معاد کیا ہے؟ قیامت کو دیکھ کر. مطلب جو بھی فیصلہ کرو یہ مت دیکھو کہ مال کتنا آ رہا ہے, یہ دیکھو مجھے قیامت میں اس کے بدلے میں کیا ملے گا. اور یہ آنکھ اتنی اسٹرانگ ہے, وہ بندہ جو سگنل کے روک رہا ہے اگر اسے کل پتہ چل جائے کہ سگنل کام نہیں کر رہا توڑ کے چلا جائے گا. یہ آج دنیا میں لوگ اتنے باادب بنتے ہیں, کیوں بنتے ہیں؟ کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے, لفٹ میں جاتا ہے کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے, دکان میں جاتا ہے کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. تو یہ چوری اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے منع کیا, یہ چوری اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. امام معاد کو اتنا مضبوط کر دیں گے کیمرہ ہو نہ ہو یہ سوچے گا قیامت مجھے دیکھ رہی ہے. توحید قیامت نظریے کو اتنا مضبوط کر دیا جائے گا, جہنم اور جنت کے تصور کو اتنا مضبوط کر دیا جائے گا. اس کے پاس دو آنکھیں ہوں گی, یہ جب بھی فیصلہ کرے گا, وہ مال کا کمانا ہو, وہ بیٹی کا رشتہ لینا ہو, وہ کسی کا رشتہ لینا ہو, وہ کسی سے بزنس کی ڈیل کرنے ہو, یہ سب سے پہلے یہ سوچے گا جب یہ ڈیل کروں دنیا کا تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہ دیکھے گا کہ میری قبر کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں. اور اگر ایک آنکھ کو دیکھ کر اگر مولا حسین مدینے سے چلتے تو مولا کو کربلا جانا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک آنکھ بتا رہی تھی کہ کربلا نقصان ہے. لیکن جب حسین نے دوسری آنکھ سے دیکھا جو معاد کی آنکھ تھی, جو توحید کی آنکھ تھی, جو قیامت کی آنکھ تھی, جو بقا کی آنکھ تھی, کہ دنیا تو صرف دنیا کے فائدے کو دیکھنے نہیں آیا بلکہ تجھے یہ دیکھنا ہے اگر میں کربلا جاؤں گا تو میری آخرت کا کیا بنے گا. تو یہ دو آنکھیں ہیں جو امام نظام نہیں. اور خلاصہ کروں جو دنیاوی نظام ہے جیسے یہ قانون بنتے ہیں, یہ لاز بنتے ہیں جتنے بھی امریکہ میں, اس کا بیس ہوتا ہے ہیومن. جتنے بھی قوانین بنتے ہیں کس کے لیے؟ ہیومن کے لیے بنتے ہیں. جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں ہیومن رائٹس, کس کے رائٹس ہیں؟ ہیومن کے رائٹس ہیں. اب ہیومن کو جو اچھا لگے یہ اس کے لیے قانون بنانا. مرد کو اچھا لگتا ہے مرد سے شادی کرے, کہتے ہم قانون بنائیں کیونکہ یہ نظام بیس آن ہیومن ہے, بیس آن گاڈ نہیں ہے. اللہ پہ بیس نہیں ہے یہ نظام, بیس کس پر ہے؟ ڈیموکریسی بیس آن ہیومن ہے. مثلا اگر 60 کرسی 60 موالی 60 بندی کسی کو ووٹ دے کوئی جیت جاتا ہے, لیکن 4 متقی 4 عالم 4 پرہیزگار کسی کو ووٹ دیں وہ جیتتا نہیں ہے, کیونکہ نظام بیس آن کیا ہے؟ ہیومن. اس کے لیے قوانین جو بنائے جاتے ہیں ہیومن بیس ہیں. وہ لیسبین کا قانون بنا, وہ گے کا قانون بنا, مرد سے شادی کرے, عورت سے شادی کرے, کوئی مسئلہ نہیں. انسان کو پسند ہے شادی کرنا چاہتا ہے شادی کر لے, تم کون ہو تو روکنے والے. خاتون کو پسند ہے دوپٹہ پہنے دوپٹہ نہ پہنے, تم کون ہو تو روکنے والے. میرا جسم ہے میری مرضی ہے, کیونکہ یہ میرا جسم ہے. قانون کس کی بیس پر ہے؟ انسان کی ذات پر ہے. لیکن جو نظام اسلامی ہے اس کے قوانین انسان کے لیے نہیں ہوتے, قوانین ہوتے انسان کے لیے ہیں لیکن اللہ کی مرضی کے لیے ہوتے ہیں. کیونکہ اس مشین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. لہذا اس کے لیے قانون بھی کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. جب کسی کمپنی میں نے کئی سال پہلے یہ مثال دی تھی نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ کسی کمپنی سے ایک موبائل لینے جاتے ہو, سنی ہوئی آپ نے, موبائل لینے جاتے ہو ایپل کا سیمسنگ کا, تو کمپنی اس موبائل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کر دیتی ہے. تو آپ بول سکتے ہو کمپنی تم کون ہوتی ہے مجھے گائیڈ کرنے والی؟ پیسے میں نے یہ خریدا میں نا, میری مرضی, جس طرح کھولوں جس طرح موڑوں جس طرح توڑوں. تو کمپنی کہے گی ہاں میرے لال موبائل تو نے خریدا ہے لیکن چلے گا تو ویسے جیسے میں بنا.
جب ولیوم آن آف کرنا ہے تو جہاں میں نے بٹن رکھا، ہاں خریدا تو نے اب تیرا ہے، لیکن یاد رکھنا بنایا میں نے ہے تو چلے گا ویسے۔ تو ذرا مسلمان یہ سوچو، چھوٹا سا موبائل ہو اس کے لیے گائیڈ بک کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے تیری اتنی بڑی مشین بنائی ہے، کیا تجھے وداؤٹ گائیڈ بک چھوڑے گا؟ اللہ نے تجھے بھی گائیڈ بک دی، اس گائیڈ بک کا نام ہے قرآن کریم۔ یہ وہ گائیڈ بک ہے جو بشریت کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، جو انسان کو روڈ پہ چلنے کا طریقہ بتاتی ہے، جو انسان کو شادی کرنے کا طریقہ، بچوں کو پالنے کا طریقہ، رب کی عبادت کا طریقہ بتاتی ہے، جو انسان کو زندگی میں رول ماڈل عطا کرتی ہے کہ تجھے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ تو میں نے ایک اور نقطہ اضافہ کیا تھا، میں نے کہا اگر کسی بندے نے گائیڈ بک لی ہو اور وہ گائیڈ بک مثلا اردو میں ہو یا انگلش میں ہو، اور اس بندے کو نہ اردو آتی ہو نہ انگلش آتی ہو، کرے تو کیا کرے؟ لیکن کمپنی اسے تنہا نہیں چھوڑتی، کہ اگر تجھے انگلش نہیں آتی، تجھے اردو نہیں آتی، تو میں نے تیرے لیے کچھ ہیلپ لائنیں رکھی ہوئی ہیں، کال سینٹر پہ کال کرنا اور بولنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا موبائل چلاؤں تو کیسے چلاؤں، تو ہمارے ہیلپر فری میں بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے بتائیں گے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم نے موبائل دیا ہے تو فیسلٹی دینا بھی ہماری ڈیوٹی ہے، اگر ہم نے موبائل بنایا ہے تو گائیڈنس دینا ہماری ڈیوٹی ہے، اور اگر گائیڈنس سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمارے کچھ ہیلپر تجھے عطا کیا ہے، اس ہیلپ لائن کو فون کر، وہ ہیلپ لائن سے تجھے بتائیں گے کہ موبائل کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا مسلمان ذرا یہ سوچ، اگر کسی مسلمان کو گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے، بھائی سارے تو عربی نہیں پڑھے ہوئے، قرآن سمجھ میں نہ آئے، آیت سمجھ میں نہ آئے، کوئی محکم ہے کوئی متشابہ ہے، تو میں نے کیسے ممکن ہے خدا تجھے بغیر ہیلپ لائن کے چھوڑتا؟ ہاں خدا نے ہیلپ لائنیں بنائی ہیں، تجھے 14 ہیلپ لائنیں عطا کی۔ جب چاہے ہیلپ لائن پہ نمبر ملا، تجھے نماز کا طریقہ بھی بتائیں گے، تجھے حج کا سلیقہ بھی بتائیں گے، تجھے ماں باپ کا احترام بھی بتائیں گے۔ اور کسی میرے بھولے اہل سنت نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا اگر گائیڈ بک بھی ہے آپ نے مجلس میں، تو میں نے کہا ہے کہ ہیلپ لائن بھی ہے، میں نے کہا ہے، کہا پھر مولانا یہ فرقے اتنے کیوں ہیں؟ یہ فرقے اتنے کیوں ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے تو کہا تھے ہر فرقہ اللہ جانے اس سے پڑھ کر ہیں یا کم کر ہیں، پھر گائیڈ لائن بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، تو فرقے اتنے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے بندے نمبر رونگ ملاتے ہیں، اگر صحیح نمبر ملاتے تو انہیں فوراً ہیلپ کی مدد۔ اب میں نے کہا موبائل ہو ایپل کا، بندہ نمبر ملا سیمسنگ کا، تو کبھی اسے گائیڈنس ملنے والی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا اور تجھے آسان کر دوں طریقہ، مثلا تیرا نمبر ہے 0300، آپ سے سوچنا تیرا نمبر ہے مثلا 0300، میں نے کہا ایک 0 یہاں سے وہاں کر دو، نمبر ملے گا؟ میں نے کہا جب ایک 0 یہاں سے یہاں کرتے دنیا میں کسی بندے کا نمبر نہیں ملتا، تو پہلے کو چوتھے پہ رکھو، دین کہاں سے ملے گا؟ بندے کو عقل مندی سے سوچنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کمپنی صرف موبائل نہیں دیتی، گارنٹی بھی دیتی ہے، اور گارنٹی تب تک ہے جب تک اس کی مرضی سے چلائے۔ تو بولتی ہے تھوڑا بہت خراب ہو جائے تو میرے پاس لانا، کسی ایرے کے پاس نہ لے جانا، ورنہ گارنٹی کینسل ہے۔ میں نے کہا اللہ بھی گارنٹی جنت کی دیتا ہے، لیکن تب تک جب تک علی کے راستے پہ چلے۔ قیامت میں اتنے لوگ انبار ہوں گے نمازوں، حدیث ہے نا رسول کہ فرمایا احد کے پہاڑ جتنی عبادتیں، دن رات نمازیں پڑھے، اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ جتنی خیرات کر لے، کب پھر بھی جنت نہیں ملے گی۔ صحیح سنت حدیث ہے کہ یا رسول اللہ اتنی عبادتیں کرے، اتنے روزے رکھے، اتنی خیرات دے، اتنے حج کرے، اتنے عمرے کرے، پھر بھی جنت نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں ملے گی؟ کہ جب تک علی کی محبت نہ ہو۔
جو ہوتا اے بھائی کیا جنتی تھی ہے تیرے جو حبدار بنا حب ہے درجے اتھے بندگی بیکار چاہے لکھے کری خیرات تو توڑے حج کری ہزار بشتو نیوا بیزار جے میں حب نہ ہے تیرے قرار کی بیعت ولن کرے نہ آئے اصل جو جنگ ہے وہ نظام کی جنگ ہے، ورنہ علماء اخلاق فرماتے ہیں دنیا میں آنا اور جی کے چلے جانے یہ کمال ہے۔ آپ کی گلیوں میں بھی کئی کتے زندگی گزارتے ہیں، کتنے مچھر زندگی گزارتے ہیں، کتنی مکھیاں زندگی گزارتے ہیں، کتنے بکرے آئے زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ خدا کہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، میں نے عقل دی تھی لیکن زندگی عاقلانہ نہیں گزاری، جاہلانہ گزار کے چلا گیا۔ تو فرمایا دنیا میں آنا، آ کر زندگی گزار کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے۔ دنیا میں آؤ ایسی زندگی گزار کے جاؤ جیسے رسول اور آل رسول گزار کرتے ہیں، یہ کمال ہے۔ یہ جنگ نظام ہے، نظام کو سمجھیے۔ دشمن یعنی ہم اس کے میدان میں کھیل رہے ہیں اور وہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ آج ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اور مجالس ہیں، ضرورت تو پریکٹیکلی کام کو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکول بنائیں جس میں بچے دنیا کی ماڈرن چیزیں بھی سیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بچہ بھی سیکھیں۔ اب اسکول کا مطلب یہ نہیں آپ بچے کو اسکول میں پتہ نہیں کوئی طالب علم بنائیں، نہیں، وہی سیم اسکول ہو جس میں آپ وہی سلیبس پڑھائیں بچے کو، انگلش سلیبس پڑھائیں، انگلش میڈیم ہو، لیکن اصل جو اس کو پڑھانے والے ہیں وہ صحیح ہونا چاہیے۔ زیادہ نہیں، بچے پڑھتے نہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے اسکول میں ٹیچر ایسی ہے جو جینس کی پینٹیں پہنتی ہے، جس کے سر پہ کبھی دوپٹہ بچی میں دیکھا ہی نہیں، یہ بچی کبھی بھی باحجاب نہیں ہے۔ بچوں کے رول ماڈلز ان کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ٹیچر بد اخلاق ہے، بے حیا ہے، بے عفت ہے، اور میں بچی کو دن میں 8 گھنٹے ایسے ٹیچروں کے حوالے کرتا ہوں، یہ ظلم کبیر ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بچہ کبھی بھی اس بچی کے دل میں عفت پیدا نہیں ہوتی۔ کربلا والے کربلائی ایسے کیوں تھے؟ اہل بیت کا گھرانہ یہ نہیں کہ اہل بیت جادو کی چھڑی چلاتے تھے تو اکبر پیدا ہوتے تھے، قاسم پیدا ہوتے تھے، نہیں، وہ گھر کا انوائرمنٹ ایسا تھا، بچے اس ماحول میں پڑھتے تھے۔ اگر استاد اچھا اچھا ہو، سکھانے والا اچھا ہو تو یزید کا بیٹا بھی راہ راست۔ کئی ایسے تاریخ آپ کو مثالیں ملیں گی جن کو ہم نہیں مانتے لیکن ان کے بیٹے علی کے گھر میں پلے بڑے اہل بیت کے گھرانوں میں ایسے لوگ آئے۔ کیوں؟ استاد اگر اچھا ہو، تربیت دینے والا اچھا ہو، لیکن ہم نے سب کچھ بنا لیا۔ اس طرف ہماری قوم نے کبھی سوچا نہیں، کراچی میں بہت کام ہوا ہے لیکن افسوس انٹیریئر سر میں بالکل اس چیز سے کام ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں تقریباً ابھی 24 اسکول ہیں ہمارے اپنے مومنوں کے، جنہوں میں جاتا ہے وہی ٹیچر۔ اسلام آباد میں نے دیکھا 12 کے مومنین میں بنائے ہیں۔ آپ کے جماعت اسلامی اس پہ بڑا کام کر رہی ہے لیکن ہمارے پاس نہ یہ سوچ ہے نہ فکر ہے۔ ہم نے صرف یہی سمجھا کہ مجلس حسین مجلس کا نام نہیں، مجلس حسین کو تم اسکول بھی بنا سکتے ہو۔ مجلس حسین فکر حسین کا نام ہے، کہ فکر جہاں بھی ملے ثواب مجلس مل جاتا ہے۔ اگر تو ایسا اسکول بناتا ہے سمجھو یہ صدیوں تک تو خدا تمہیں ثواب دے گا۔ اگر 4 بچے اس اسکول سے حبیب ابن مظاہر بن کے نکلے۔ کسی ہمارے دوست نے اچھا جملہ کہا، مولانا ہماری پوری کوشش ہے بچے کو عادل بنانا۔ کیا بناؤں؟ عادل بناؤں۔ لیکن آج باپ کوشش کرتا ہے میرا بچہ فوج میں چلا جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، DC بن جائے، جج بن جائے، لیکن اگر وہ عادل نہ ہو تو کرپٹ جج۔ بچہ عادل ہی نہیں، تم نے جج بنا دیا رشوتیں لیتا رہے، تم نے DC اور SC بنا دیا لوگوں کو لوٹتا رہے، تم نے انجینئر بنا دیا رشوتیں لیتا رہے، اس کا فائدہ نہیں۔ پہلے بچے کو عادل بناؤ پھر انجینئر بناؤ، پہلے عادل بناؤ پھر ڈاکٹر بناؤ، پہلے عادل بناؤ پھر مولوی بناؤ۔
اصل شرط عدالت امام خمینی ہزاروں مولویوں کو خطاب کر رہے تھے تو بڑا سخت تھا امام خمینی کا کل ایسا نہ ہو کہ ممبروں سے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاؤ اور قیامت میں خود جنت کے پیچھے کھڑے ہو اور جن کو تو نے جنت کا راستہ دکھایا وہ جنت میں چلے جائیں. اصل شرط عدالت ہے, اس کے بعد علم کام آتا ہے. اگر عدالت نہیں تو خوارج کو قرآن نے کوئی فائدہ نہیں دیا, اگر عدالت نہیں تو نمازوں نے فائدہ نہیں دیا. تو اصل شرط تربیت ہے اپنے بچوں کی, وہی آپ کے اصول خمسہ میں شرط عدالت ہے نا. پہلے توحید ہے, پھر عدالت ہے. اللہ بھی وہ اللہ ہے جو عادل ہے, جو وعد و وعید پہ عمل کرتا ہے. تو لہٰذا بچپن سے جب بچے کو بتاؤ گے کہ سچائی کی اہمیت کیا ہے, اس بچے کو بتاؤ گے کہ چادر کا وقار کیا ہے, اسے بتاؤ گے کہ رب کی دربار میں سجدوں کی اہمیت کیا ہے, جس سجدوں کے لیے حسین نے سر کٹا دیا, جس دین کے لیے مولا علی نے اپنی پوری زندگی لگا دی, تو جب اہمیت بچپن سے پتا چلتا ہے. اور اسی اسکول میں بہت ہمارے مومن بھائی اچھا کام کر رہے ہیں, تقریباً 6 برانچز میں نے بھی کھول دی ہیں. تو فرماتے مولانا ماں آ کر مجھے کہتی ہے, ماں آ کر کہتی ہے کہ جب سے بچی میں نے اسے اسکول میں بھیجی ہے کہ اس صبح کی نماز کے لیے میں بچی کو نہیں اٹھاتی, بچی مجھے اٹھاتی ہے. بڑا مشکل ہے نا, میں مولوی ممبر بناؤں, ایک بندہ 40 کا 50 کا, اس کو کیسے نمازی بناؤں؟ پوری زندگی اس نے نہیں پڑھی, یا کسالت میں رہا یا سستی میں رہا, اب فوراً اس کو نمازی بنانا بڑا مشکل ہے. لیکن ایک بچے کو بچپن میں بنا لو, پوری زندگی نمازی بنا. بچپنا اگر کسی کا سدھر جائے. ایک مومن نے اچھی بات کہی, ابھی تو ماشاءاللہ بڑے متقی نظریاتی تھے, کہتے مولانا بچپن میں جو میں نے گانے سنے, بتا رہا تھا کہ بچپن کی یادیں کتنی اہمیت والی ہے. بچپن میں جو میں نے گانے سنے تھے, کہتے ہیں آج تو ماشاءاللہ علی والے متقی نمازی تہجد, کہتے مولانا آج بھی جب کہیں سے گزرتا ہوں وہ گانا سننے میں آتا ہے نا, اچھا لگتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ بچپن کی یادیں اچھی لگتی ہیں. بندہ امریکہ بھی چلا جائے نا, حیدرآباد کی گندی گلیوں میں بھی گھومتا رہو نا, تو وہاں سے آ کے یہاں پہ رہے گا, کیونکہ بچپن حیدرآباد میں گزرتا ہے. بچپن بندے کو اچھا لگتا ہے. لوگ انگریز پریشان ہوتے ہیں, بھائی تمہارے یہاں تو اتنی گندگی ہے وہ. بچپن جہاں بھی بندے کا گزرے بچپن یاد رہتا ہے. تو اگر بندے کا بچپن حسینی بنا دو, اگر اس کا بچپن کربلائی بنا دو, اگر اس کا بچپن محمدی بنا دو, مصطفی بنا دو, تو یہ بچہ بڑا ہو کر بھی عادل رہے گا. یہ وہ سوچ تھی جو امام حسین لینا چاہتے تھے. اور آج تھوڑا کچھ جو ہمیں ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچپن حسین مجلسوں میں گزرا. یہ بچپن, یہ نعمت امام حسین ہے نا, شکر امام حسین کہ چھوٹے تھے, ماں کالے کپڑے پہنا گیا حسین کی مجلس میں. بچہ ابھی 6 مہینے کا ہوتا ہے, ماں کہتی حسین کی مجلس میں جانا ہے, اور اسی مجلس میں حسین کا ذکر بھی سنتی ہے, روتی بھی ہے, بچے کو دودھ بھی پلاتی رہتی ہے. تو یہ دودھ نہیں ہے, اس دودھ میں حسین کی محبت کا اثر بھی رہا ہے. یہ نعمت ہے, کسی مسلمان کے پاس نہیں جو آپ کو 2-2.5 مہینے خود بھی آیا کرو, ماں بہنوں کو بھی لایا کرو, چھوٹے بچوں کو بھی لایا کرو. اعمال شب قدر میں کیوں جناب سیدہ فرماتی ہیں چھوٹا بچہ بھی نا شب قدر اسے اٹھایا کرو, نیند آ رہی ہے تو پانی کے چھینکے لگایا کرو, تاکہ اس کا بچپنا شب قدر میں گزرے. جب بچپن میں شب قدر یاد ہوگی, سائیکولوجیکل اس کے سب چیزیں بیٹھ جائیں گی. جب بڑا ہو جائے گا تو اسے شب قدر اچھی لگتی ہے. آپ کو کیوں مجلس اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ بچپنا مجلس میں گزرا ہے. کیوں ماتم اچھا لگتا ہے؟ دنیا پریشان ہوتے, شیعہ بڑے پاگل ہیں, پوری رات جاگتے ہیں, اتنا ماتم کرتے ہیں, گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, دوپہر کے 2 بجے مجلس ہوتی ہے, انہیں کیا پتا ان کو مجلس سے کتنا سکون ملتا ہے. یہ بچپن کی یادیں ہیں نا, تو بچپنا اچھی چیزوں میں گزرے, وہ اچھی چیزیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. بچپنا بری چیزوں میں گزرے, وہ بری چیزیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. پر میں جو عادت یہاں وہ عادت وہاں پر رہتی ہے. اگر کسی کو دنیا میں چوری کی عادت ہو, جب مر جائے گا تو آخرت میں بھی چوری کرے گا. عالم برزخ میں یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو. ایک جوان تھا, اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا, لیکن تھا گنہگار. ماں کے اوپر سکرات کا وقت آیا. ماں نے کہا میرے لال, پوری زندگی تو نے ماں کی ایک وصیت ہے, اس پہ عمل کرو. رو رہا تھا. ماں جانے والی,
رو کے کہنے لگا اماں جو کہو گی کروں گا، اور آج تک جو کیا مجھے معاف کر دینا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا ہمیشہ آپ رہو گے، لیکن موت کا بلاوا جب آتا ہے تو قدر کریں اپنے والدین۔ یہ مجلسیں ادب سکھاتی ہیں، اگر بے ادبی کی اپنے والدین سے آج ہی گھر چلے جاؤ، ماں کے قدموں کو چومو کرو، باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرو۔ یہ بہت بڑی نعمت و رحمت ہے جو خدا لوگوں کو عطا کرتا ہے، لیکن بہت جلدی ہاتھوں سے چلی بھی جاتی ہیں نعمتیں۔ تو ماں نے کہا میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، میرے لال ایک چیز پہ عمل کرنا۔ اب ماں بھی ایسی وصیت کے جا رہی ہے جس سے بیٹے کی زندگی سنور جائے۔ بڑا اچھا جملہ تھا معصوم فرماتے ماں کو اولاد میں ایک فرق دیکھو تو مولا کون سا؟ فرمایا ماں جب بیٹا بیمار ہوتا ہے نا، اسے پالتی ہے تو پوری رات دعا کرتے خدا اس سے میری زندگی ہے۔ کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو بھی ان کا خیال کرتا ہے، یعنی کہ نہیں کرتی دل و جان کر کے کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تیرے ذہن میں ماں باپ کے موت کا تصور ہوتا ہے۔ ماں خدمت کرتی ہے حیات کے تصور سے، تو خدمت کرتا ہے موت کے تصور سے۔ یہی فرق ہے تیری محبت میں، ماں باپ کی محبت میں۔ ماں نے کہا میرے لال میری ایک وصیت ہے، جی اماں، کہ میرے لال جہاں بھی ہو، جب بھی تیری نگاہ حسین کے نام پہ پڑ جائے یا علم پہ پڑ جائے جس کی نسبت حسین سے ہو، تو اپنی طرف سے اور میری طرف سے جہاں بھی پڑے، دیوار ہو، علم ہو، زری ہو، جہاں بھی حسین کے نام پہ نگاہ پڑ جائے، میرے لال ادب سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا اور اپنے مولا کو سلام کرنا، جہاں بھی السلام علیہ حسین۔ کہتے اماں مر جانا لیکن یہ عادت نہیں بدلنا، ماں مر گئی۔ اس کے دوست کہتے ہیں بڑا لمبا عرصہ اس کے ساتھ رہے، گاڑی میں ہوتا نگاہ علم پہ پڑتے، حسین کے نام پہ پڑتے، فوراً کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا شہید کربلا۔ کہتا پھر آگے سفر پھر علم پہ نگاہ پڑتی، پھر فوراً کہتا مولا آپ پر میرا سلام ہو، دیوار پہ نام لیتا مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ تب بڑا عرصہ گزرا، سفر تھا، تنگی تھی، ہر حال میں امام حسین کو سلام کرتا تھا، ماں کی وصیت پر عمل کرتا تھا۔ کہتا ایک ایکسیڈنٹ کے حادثے میں اس جوان کی موت ہوئی، بڑا دکھ ہوا، اس کو ہم دفن کر کے آئے۔ کئی دنوں کے بعد اس کا دوست کہتا میں نے اس کو خواب حال دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ یہ برزخ کے جنت کی باغوں میں بیٹھا ہے۔ میں نے کہا دوست تو بڑا خطا کر تھا اور یہ مقام تجھے ملا، بتا تو صحیح موت کا سفر کیسا ہے؟ کہتا میرے دوست موت کا سفر بڑا مشکل ہے، جتنا ہم نے سنا تھا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کہ تم لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے، عذاب کے فرشتے مجھے لے گئے، تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں باندھی۔ معصوم کا فرمان ہے نا کہ گناہوں کا جو نام اعمال ہے وہ گردن میں ڈالا جائے گا، اتنا وزنی ہوگا کہ بندے کی کمر ٹوٹنے والی ہوگی۔ کہ مجھے اٹھا کر لے جا کے جانے لگے کہ پوری زندگی اللہ نے تجھے دی لیکن تو نے رب کی اطاعت نہیں کی۔ مایوسی کے عالم میں بھی جانتا تھا میں نے زندگی میں کیا کیا ہے۔ کہتا ہے چلتے چلتے میدان برزخ میں مجھے خیمہ ملا، اس خیمے کے اوپر ایک علم لگا تھا، اس علم پہ حسین کا نام لکھا۔ اب جو عادت دنیا میں وہ عادت وہاں بھی رہتی ہے، جو عادت دنیا میں تو عادت آخرت میں بھی اجاگر ہوتی ہے۔ میں نے کہا ملائکو زندگی گزر گئی، میں نے جب حسین کا نام لکھا حسین کو سلام کیا۔ اگر اجازت ہو تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاتھوں کو کھولو، مجھے زمین پہ رکھو تاکہ میں اس ماں کو دیے ہوئے وعدے کو پورا کروں۔ تو ملائکوں کی مجال تھی کہ مجھے روکتے، مجھے بٹھایا، میں نے اس نام کو دیکھا، سینے سے ہاتھ رکھا اور ٹوٹے ہوئے دل سے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کہتا زندگی گزر گئی میں نے سلام کیا تھا پر سلام نہیں سنا۔ ہائے حسرت حسین، زندگی گزر گئی میں نے سلام کیا تھا لیکن سلام کا جواب نہیں سنا تھا۔ اب جب میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، کہ اسی خیمے کا پردہ ہٹا اور امام نے جواب دیا وعلیک السلام۔
تجھ پر بھی میرا سلام ہو، اذکرون یذکرکم، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم یاد ہوں۔ ربے کا فرمانے تو ایک مرتبہ میری زیارت کو آتا ہے، میں 3 مرتبہ تجھے دیکھنے آتا ہوں، تو یہ وفا کا وعدہ ہے، اللہ بھی وفا کرتا ہے، تو جتنا اسے یاد کرے گا اتنا رب تجھے یاد کرے گا۔ کہ جیسے میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پہلی مرتبہ زندگی میں نے جواب سنا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ کہتے امام نے اشارہ کیا اس کو لے کر کہ پورا وجود شرمندگی سے جمع تھا، اس حال میں مولا سے ملنے جا رہا، یہ حال میں اپنا بنایا ہے، پوری زندگی انتظار اس چیز کا تھا کہ میں یہ شکل یہ نام اعمال لے کے امام کی خدمت میں جاؤں۔ کہتا جیسے مولا کا سامنا ہوا، امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال مجھے دو۔ اللہ یہ وقت کسی کو نہ دکھائے، تو امام نے جیسے میرا نام اعمال دیکھا، کہتا ہے دوست میں نے بخوبی دیکھا کہ حسین کا سر گویا شرمندگی سے جھک گیا، اور مجھے دیکھ کر کہا تو میرا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہی جملہ جو دعائے کمیل کا ہے نا، ظلمت نفسی وتجرأت بالجہل، یہ جملہ تھا۔ میں نے کہا مولا جانتا بڑا ظلم کیا، کیونکہ میں جاہل تھا، کہ اس حال میں کھڑا تھا کہ ایک مرتبہ پھر امام حسین نے میرے نام اعمال کو دیکھا اور جملہ کا اللہم اغفر بحق حسین ابن علی، اے خدا اسے بخش دے حسین کے صدقے میں۔ کہتے ہیں اب جو نام اعمال دیکھا ساری برائیاں مٹ چکی، یہ نتیجہ ادب ہے۔ اور بنا حسین کا نہیں، حر نے سیدہ فاطمہ کا مدد کرتا، حسرت رہی امام حسن و حسین کو پوری زندگی، ایک ہی حسرت کہ کاش کوئی ہماری ماں کا احترام کرا۔ مولا حسین تو بہت چھوٹے تھے، اصل جو مشکل وقت تھا وہ امام حسن کے لیے تھا۔ میں نے کسی مومن سے کہا، میں نے کہا اگر تو کسی گلی میں اکیلا ہو کوئی تیری ماں کو تماچا مارے برداشت کرے گا؟ مولانا یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے کہا تصور کرو مولا حسن پہ کیا گزرے، بڑا آسانی سے مسلمان کہتے ہیں شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اتنے شیعوں نے جلوس نکالے ہیں، خدا کی قسم امام رضا فرماتے ہیں یہ کربلا کو بھی جھٹلا دیتے، اگر ہم کربلا نہ مناتے، اگر ہم مجلس سے نہ مناتے، اگر ہم جلوس نہ نکالتے، چلو نبی کی بیٹی کے لیے تم بولتے ہو شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، زینب کس کی بیٹی ہے؟ ام کلثوم کس کی بیٹی ہے؟ حسین کس کے نام سے؟ کتنا فاصلہ گزرا تھا۔ تو جو مسلمان زینب کی چادر کو لوٹ سکتا ہے وہی مسلمان زہرا کے گھر کو آگ نہیں لگا سکتا۔ یہ واقعات تاریخ کی حقائق کے واقعات ہیں کہ جو نبی یہ فرمائے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ تماچے نہ مارا کرو۔ انہوں نے حسین کی 4 سالہ سکینہ کو اتنے تماچے مارے کہ جب غسالہ کہتی ہے مولا غسل کے لیے بدن سے قمیص اتارو، کہتے قمیص نہ اتارو، زخم خشک ہو چکے ہیں اور کپڑے سے مل چکے ہیں، اگر قمیص اتارو گی زخم تازہ ہو جائے گا۔ پھر کہو کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میرا بیٹا 2 دن کے لیے گم ہو جائے، وہ ماں کتنی گھر میں پریشان ہے۔ تیرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہلکی سی خراش آئے تو گھر میں کتنا اور مچاتا ہے، اور تجھے پرواہ نہیں حسین کی بچیوں کو تماچے مارے۔ یہ جنگ انسانیت کے خلاف جنگ تھی، 6 مہینے کے بچے کا گلا کاٹا ہے۔ ارے مارنا تھا مار دیتے، لیکن یہ کون سا قانون ہے کہ ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے؟ دعا دیتی ہے نبی کی بیٹی فرمایا میری بیٹی گھبراؤ نہیں، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جن کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ گھوڑے،
جن کے بچے تیرے حسین کے بچوں کے ہو سب مل کے بلند آواز سے سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی حسین کی صدا بلند و السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کے بندے ہوئے ہاتھوں پہ میرا سلام ہو بی بی زینب کی زخمی میرا سلام سکینہ کے زخمی ہونٹوں پہ امام سجاد فرماتے ہیں عزادارو روز دن مقام بتا رہا ہوں جس سے امام سجاد خون ہو گئے آج ایک اور مقام سنو فرمایا عزادارو ہمیں صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مارے تصور کرو آنے والے ہیں ہم کیسے استقبال کریں گے ہم نبی زادیوں کے سروں پہ پھول برساتے ایسے استقبال کرتے جیسے تم والوں نے معصومان کا کیا تھا لیکن سنو گے مسلمانوں نے کیسے استقبال کیا کوئی پتھر مار تھا کوئی نیزے زینب کو مار صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مارے مولا اور کس نے پتھر مارے کہ ہمیں یہودیوں نے بھی پتھر مارے ابھی قافلہ شام کے دروازے پہ رکا تھا کہ یہودی ملعون دوڑتا ہوا کہنے لگا ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے تجھے جتنے پیسے چاہیے لیکن علی کی بیٹیوں کا قافلہ سب سے پہلے یہودیوں کے محلے سے گزر ملعون پیسے
کی لالچ میں مولا سجاد فرماتے یہودی توڑ دو اپنے محلے میں آوازیں کے کہنے لگا یہودی مر دو اے یہودی مر دو جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے اور جسے علی سے بدلہ لینا ہے آ جاؤ میں علی کی بیٹیوں ہاتھ بندے ہوئے یہودیوں کے محلے راوی کہتا ہے ساری چھتوں پہ یہودی اور چڑھ گئے اپنی جھولیوں کو پتھروں سے بھر دیا ایک یہودی ملولہ نے پتھر اٹھایا کہتی ہے پھولی مجھے بتا علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے میں اسے پتھر مار رکھا دیا پھولی نے حسین کی طرف اشارہ کیا راوی کہتا ہے ملولہ نے گلے سے سونے کا ہار اتارا پھولی کے قدموں میں پھینکا ملولہ کہتی ہے میرے قریب میں نے جاتی میرا پتھر کسی اور کو لگے یہاں ملولہ قریب ایک مرتبہ ہاتھ اوپر گیا ہاتھ کا نیچے آیا تھا حسین کے در میں خون جاری ہوا سکینہ کی فریاد بلند میرا غریب الوطن میرے تین دن کا پیاسا ظلم اتنا نہیں ہوا اس کے ساتھ ایک اور یہودی مدونہ عورت بیٹی تھی اس نے بھی پتھر اٹھایا کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا میں بہن کو ماروں گی کہ حسین کی بہن کہا کسی ملو نے زینب کا اشارہ کیا راوی کہتا ہے ملونہ نے زینب کا اشارہ کیا لیکن کہتا ہے کہ زینب خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی گویا کہہ رہی تھی مارو مارو مجھ زینب کو بھی مارو جو میرے حسین کو مارو تو مجھے بھی مارو ایک مرتبہ ہاتھ اوپر گیا ہاتھ کا نیچے آیا تھا زینب کے سر میں خون نکال ہوا سجاد کی فریاد اللہ حسین ان بچوں کے زخمی سروں کا واشر ہمارے مولا ہمارے زمانے کا ظہور کرنا ہم سب کو مولا کے عوام و انسان میں شریک کرنا پروردگار ان آنکھوں کو ہمارے زمانے کی زیارت نصیب فرما اب روک جائے اپنے حسین مولا